Welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka ya rahmatan lil alamin. فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشکل مصیبت سے نجات کا وظیفہ اور نجات کا ایسا راستہ جو دل کو بدل دے۔ دنیا کی بھیڑ میں انسان اکثر اکیلا ہو جاتا ہے، ہنستا چہرہ بھی اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دعائیں بے اثر محسوس ہوتی ہیں اور دل سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں، مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر مشکل مصیبت سے نجات کا وظیفہ۔ اللہ اور اللہ کے محبوب سے محبت کیجئے، یہی ان کی شان ہے، یہی ان کا مقام ہے۔ دنیا کی اس بھاگ دوڑ، آزمائشوں اور بے شمار پریشانیوں میں انسان اکثر ٹوٹ جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، راستے بند محسوس ہوتے ہیں اور امید ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی سہارا ہے تو وہ ہے اللہ سے تعلق اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ یہ محبت ہی اصل سرمایہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو، اپنے شب و روز میں درود شریف کی کثرت کرنا مشکلات مصائب سے نجات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک منظر جو صرف سننے کے لیے نہیں، دل سے محسوس کرنے کے لیے ہے۔ سوچیں، قیامت کا دن ہے، زمین تپ رہی ہے، آسمان قریب آ چکا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بوجھ تھلے جھکا ہوا ہے، کوئی کسی کا نہیں، حتیٰ کہ ماں بھی اپنے بچے سے نظریں چرا رہی ہے۔ اس ہجوم میں ایک ہستی کھڑی ہے، وہ ہستی جس کے چہرے پر نور ہے، جس کے دل میں اپنی امت کا درد ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں محبت اپنی انتہا کو چھوتی ہے، جہاں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو شرمندگی سے بچانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب، اگر آپ حساب لیں گے تو یہ آپ سے شرمندہ ہوں گے اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی امت شرمندہ ہو۔ پھر رب کریم فرمائے گا، میں خود حساب لوں گا اور پردے میں لوں گا۔ ذرا رکیں اور اس بات کو دل میں اتاریں، یہ کیسا رب ہے جو گنہگار بندے کے عیب بھی چھپاتا ہے، اور یہ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اپنی امت کو رسوائی سے بچانے کے لیے کھڑا ہے۔ کیا شان ہے اس رب کی کہ وہ اپنے بندوں کے عیب بھی چھپاتا ہے، اور کیا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وہ اپنی امت کو رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ منظر صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر ہم واقعی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں کس سے جڑنا ہے۔ یہ احساس کا وظیفہ ہے، دن میں کسی بھی وقت بس 2 منٹ نکالیں، آنکھیں بند کریں اور دل سے کہیں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنے قریب کر لے۔ پھر کچھ نہ مانگیں، بس خاموش رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے اور یہ وظیفہ اختیار فرماتے۔ اللہ رحمان رحیم اس آیت دعا کے صدقے مشکلات مصائب سے چھٹکارا فرماتا۔ یہ خاموشی ہی دعا بن جائے گی، یہی لمحہ آپ کو بدل دے گا، کیونکہ جب بندہ سچ میں تھک کر اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ نجات کسی لمبی تسبیح میں نہیں،
نجات اس ایک سچے لمحے میں ہے جب آپ دل سے کہیں یا اللہ میں تیرا ہوں، اور یقین کریں جب آپ یہ کہہ دیں گے تو اللہ فرمائے گا میں بھی تیرا ہوں۔ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنے قریب کر لے۔ مشکل مصیبت سے نجات کا نورانی وظیفہ دل سے ادا کریں۔ یہ ایک وظیفہ نہیں صرف کہ ہم کس سے جڑیں اور کس سے امید رکھیں۔ نجات کا اصل راز کیا ہے؟ نجات کسی لمبی تسبیح میں نہیں، نجات کسی مشکل وظیفے میں نہیں، نجات اس تعلق میں ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑ دے، اور وہ تعلق بنتا ہے درود پاک کی محبت سے، سچی توبہ سے، اور ایک ٹوٹے ہوئے دل سے۔ ہر مشکل سے نجات کا ایک نیا دل کو چھو لینے والا بیان۔ زندگی کبھی ایک خاموش سمندر، کبھی لہریں تیز ہو جاتی ہیں، کبھی کشتی ڈگمگا جاتی ہے، اور کبھی انسان خود کو اس مقام پر پاتا ہے جہاں نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی سہارا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لمحوں میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اپنے رب سے تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت۔ یہی وہ دو خزانے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتے ہیں، اندھیروں میں روشنی پیدا کر دیتے ہیں، اور بند راستوں میں بھی راستہ بنا دیتے ہیں۔ ایک ایسا وظیفہ جو لفظ نہیں احساس ہے میرے عزیزوں، یہ کوئی مشکل عمل نہیں، یہ دل کا سفر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد روزانہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر دل سے 100 مرتبہ یہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث۔ پھر آنکھیں بند کریں اور خاموشی میں بس یہ کہیں یا اللہ میرے اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنے قریب کر لے، اور بس رک جائیں۔ کوئی لمبی دعا نہیں، کوئی بڑی فہرست نہیں، صرف خاموشی۔ یہ خاموشی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں مگر دل بول رہا ہوتا ہے، اور اللہ دل کی سنتا ہے۔ جب بندہ سچ میں ٹوٹ کر آتا ہے تو اللہ اسے سنبھال لیتا ہے، ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں راستہ نظر بھی نہیں آتا۔ ایک سچی بات جو زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی نجات چاہتے ہیں تو اپنے دل کو بدلیں، اپنی زبان سے زیادہ اپنے دل کو جھکائیں، کیونکہ الفاظ اثر نہیں کرتے، احساس کرتا ہے۔ عمل نہیں بدلتا، تعلق بدلتا ہے۔ آخر میں دل سے ایک دعا، یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری محبت سے بھر جائے، ہمیں وہ نصیب دے کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اور قیامت کے دن جب سب بے پردہ ہو تو ہمیں اپنے پردے میں چھپا لینا۔ میرے عزیزوں، اللہ سے مانگے مگر محبت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں مگر عقیدت سے، کیونکہ جس دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا، وہاں رحمت خود راستہ بنا لیتی ہے۔